ہے کہ ایک آیت ہم نے آج تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی ہم سے مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بہت اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی مانگتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا. جو دنیا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم دنیا دیں گے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اسی لیے میرے عزیزو آخرت مانگو تو فرما رہا ہے کہ دنیا بھی دے دے گا اللہ. آخرت مانگو. 4 دن کے لیے کیا مانگو گے یہاں پر؟ کتنا بڑا گھر مانگو گے، کتنی گاڑیاں، کتنی اولادیں، پھر اس کے بعد تمہاری سانس اکھڑ جائے گی، ختم. ہمیشہ کا جو گھر ہے وہی مانگو اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر دنیا مانگنا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں مانگو جیسے اس نے خود سکھایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، اور آخرت میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر. وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. دنیا میں اچھی چیز مانگنا کیا ہے؟ کیا اچھی چیز مانگو گے؟ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ گیس کرو، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ایک بڑا محل، بہت سارا مال، بڑی جائیداد. دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے المرأۃ الصالحہ خیر متاع الدنیا. پورے دنیا کے سامان میں اگر سب سے اچھی چیز کوئی ہے تو نیک بیوی کا مل جانا. نیک بیوی اگر کسی کو ملی ہے آدھی دنیا ملی ہے اس کو. حدیث پاک کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو دنیا جب مانگی جائے تو نیک و صالح عورت کی تمنا کرنا یہ آدھی دنیا مانگنے کے برابر ہے. حقیقت ہے میرے عزیزوں، وہیں سے تمہاری نسل ہے، وہیں سے تمہارا گھر ہے، وہیں سے سب کچھ ہے. حتیٰ کہ تمہارے دماغ کا بھی سارا سکون یا برباد ہونا سب وہیں سے کنیکشن ہے. دیکھ لو ایک بار، بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں اس کو آزماتے ہوں گے یا محسوس کرتے ہوں گے، زندگی پھر جڑ جاتی ہے. کوئی کام میں وہ تنہا نہیں ہے، ہر چیز میں ساتھ ہے. اور اگر ساتھ والی جلاد ہے تو پھر اس کی یہ آدھی جہنم یہی ہے، اس کی آدھی جہنم یہی ہو جاتی اگر جلاد مل گئی. کیونکہ اس کے دماغ پر اثر ہے، اس کے بزنس پر اثر ہے، دوستوں پر اثر ہے. رات کو سویا نہیں، دن بھر بک بک کرتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد سگریٹ کی عادت، بیڑی کی عادت، پھر نشے کی عادت، پھر اس کے بعد نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے. اگر خاتون صحیح نہ ہوئی تو اس نے اپنی زندگی آدھی تباہ کر لیا. اور اگر نیک ہوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام تمہیں دے دیا، بہت بڑا انعام دیا. میں نے حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آج پوری دنیا میں مشہور ہیں. کتابیں جو انہوں نے لکھا، زلزلہ، زیر و زبر، بہت ساری. ایک کوئی کتاب ہے جس کتاب کو انہوں نے انتساب جو کرتے ہیں نا، کتاب لکھنے کے بعد شروع میں کسی کے نام پر کیا جاتا ہے. میں اپنے پیر کے نام پر یہ کتاب کر رہا ہوں، غوث پاک کے نام پر، غریب نواز کے نام پر کتاب کو منسوب کرتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی بیوی کے نام منسوب کیا. تو اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ اگر میری بیوی کا تعاون نہ ہوتا تو میں اتنے دین کی خدمات کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. اگر سوار رہتی تو پھر یہ کہاں جاتے، کہاں خدمت کرتے دین کی، کب کتاب لکھنے دیتی. بچے کی دوا لاؤ، بچے کا دودھ ختم ہو رہا ہے، بازار سے سامان لاؤ، گھر میں آٹا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، تو تم تو پورے دن بھر کون سے دین کی خدمت کرتے. حقیقت انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جسے نیک و صالح خاتون عطا کرے وہ اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام و اکرام ہے. اچھا، جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ نیک بیوی کی تمنا رکھتے ہیں تو یہی دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس میں یہی شامل ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی سب سے اچھی چیز عطا کر،
تو اس دعا میں وہ شامل ہے، اللہ نیک چیز عطا فرمائے گا، نیک عطا فرمائے۔ دوسری ایک دعا ہے، رب 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں وہ بیویاں دے یا وہ اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر متقین کا ہمیں امام بنا دے۔ متقین کا امام مطلب اولاد ایسی صالح پرہیزگار ہو کہ ہم ان کے امام ہوں۔ میرے عزیزو، یہ دعا آپ کیا کریں۔